بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم G8 قرآن کلاس کی کلاس نمبر 50 کا آغاز کریں گے، اور گزشتہ کلاس میں میرا یہ خیال تھا کہ ہم نے 2 کلاسز جو ہے وہ لغت پہ کی ہیں، اور اب میں ایک اگلی کلاس جو ہے وہ کروں گرامر کے بارے میں، جو گرامر کے ہمارے سوالات چل رہے ہیں۔ لیکن یہ جو لفظ تھا، جو آیت ہم نے کر رہے تھے، آیت نمبر 4 سورۃ ابراہیم، اس میں الحیات کے ساتھ جو الدنیا کا تصور ہے کہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے الحیات کے بارے میں بات کی تھی، اور آج پھر الدنیا اس کے ساتھ جو منسلک ہے اس کے بارے میں آج بات ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلا جو سیشن ہے یا کلاس ہے وہ پھر ہم گرامر میں شروع کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنا جو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اور گزشتہ کلاس میں ہم نے حیات کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان کے ترجمہ بھی آپ کو اس کا دیا جائے گا۔ تو غالباً ہم نے پہلا یا 2 جو ہے مکمل کیے تھے، تو ہمارے پاس ابھی یہ 3 چیزیں جو ہے وہ رہتی ہیں، 3 لائنز رہتی ہیں۔ پہلے ان کو ہم مائکس پہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا جو کوسچن ہے اس کا آگے اگلا حصہ الدنیا، وہ پھر ہم حل کرتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ مائک دے دیجئے، اور پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G8441۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ لائن نمبر 3 سے سٹارٹ کر لیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیاتن زندگی، حین زندہ، حیتن یہ حین کا مؤنث ہے، حیتن، اور حیو کا یو کا حیو کا حیو کا نہیں یو سوری حیو کا وہ تجھے زندہ کریں۔ نہیں، اس میں اس سے یہ مراد جو ہے نا سلام دینا بھی ہوتا ہے، سلامتی کی دعا کرنا، صحیح، یہ جی بھی حیو کا، استعمال، جیسے جی اوپر لفظ ہے نا تحیتن اور بتحیتن تحیتہم، تو اس میں جی یہ بھی مفہوم پایا جاتا ہے۔ جی، وہ تجھے تحفہ دیں یا سلام کریں، سلام کا تحفہ دیں۔ ہوئی جی تم ان کو تحفہ دو، نہیں، یا جب تمہیں یہ مجہول ہے نا، پیسو، جب تمہیں تحفہ دیا جائے، کوئی دعا دی جائے، کوئی تحفہ دیا جائے، جیسے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، تحفہ دیا جائے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، تو حُيِّ حیّ، اور یہ پھر حُيِّ جیسے کتب کتب۔ جی آگے ہے فَأَحْيَاكُمْ، پس وہ تمہیں زندہ کریں، فَأَحْيَاكُمْ وہ تمہیں تم سب کو زندہ کرے، پس احیا یعنی تمہاری وہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، احیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، احیا، ٹھیک ہے، کرے نہیں، اس نے زندہ کیا تمہیں، تم سب کو، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندہ کیا، فاحیا پس اس نے زندہ کیا، اس میں کم نہیں ہے آگے، تو فاحیا پس تمہاری پس زندگی، احیا نہیں یہ نہیں، فاحیاکم پہلے اس پہ چلتے ہیں نا، پس احیا زندہ کیا اس نے، کم تم سب کو، آگے ہے فاحیا پس اس نے زندہ کیا، ٹھیک۔ جی اب اگلا پہ چلیں۔ جی، فاحییناہ
فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو زندہ کیا. جی فَأَحْيَيْنَا اس میں پھر ہو نہیں ہے تو پھر پس ہم نے زندہ کیا جی اس کو ٹھیک ہے نہیں سنائی گا. بالکل. فَحِيُّ پس وہ سب نہیں یہ فعل امر ہے جمع کے لیے، جیسے نا فحیو بیاحسن پس تم بھی دعا دو، تم بھی سلامتی کا تحفہ بھیجو، جیسے نا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ تو یہ ہے جیسے نا کلو وشربو وشکرو تو یہ ہے فحیو پس تم تحفہ دو یا تم جواب دو، سلام کا جواب دو. جی ٹھیک ہے. اور آگے نُحْيِيَنَّهُ پس ضرور ہم اس کو زندہ کریں گے. ہاں زندہ کر دیں، پس ضرور ضرور ہم زندہ کر دیں گے اسے. اس میں لام تاکید بھی آ گیا ہے اور نون ثقیلہ بھی آ گیا ہے تو یہ تاکید آ گیا. ڈبل لام تاکیدیہ بھی آ گیا ہے، لام التوکید بھی آ گیا ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے، دونوں نے اس کو، اسی لیے میں نے کہا تھا ضرور بالضرور. ٹھیک ہے جی یہ مکمل ہوا. ایک اور مائک دیتے ہیں. شکریہ جزاکم اللہ. جی G8355 اس مائک پر آئیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فیستحیی پس اس کا زندہ کرنا. نہیں یہ میں نے اوپر جو پچھلی اگر کلاس ہے نا، میں ویسے اس کے نوٹس بھی اپڈیٹ کر دوں گا کیونکہ میرا خیال ہے 2-3 جو تھے کوسچنز ان کے نوٹس ابھی تک نہیں ہم نے کیے تو میں کر دوں گا. ہاں اس میں زندہ چھوڑنا بھی ہے اور حیا کرنے کے معنوں میں بھی ہے، شرم کرنا حیا کرنا وہ بھی ہے، اور دونوں معنی جو ہے نا اس کے اندر آتے ہیں. تو فیستحیی جو ہے نا اس میں بھی یہ ہے کہ چھوڑ دینا، اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ بھی ہے. اور جو تذبذب اختیار کرنا جیسے ان اللہ لا یستحیی، اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں شرمانا وہ جو تذبذب اختیار کرنا، شرماتا ہاں وہ ہاں جیسے نا ان اللہ لا یستحیی وہ معنی بھی دراصل کانٹیکس دیکھ کے سیاق و سباق دیکھ کے ترجمہ کیا جائے گا. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس سے کئی معنی مراد لیے جاتے ہیں. تو اب اگر آپ اس کو اس معنوں میں کہ شرم کرنا یا تذبذب سے کام لینا یا جس کو کہتے ہیں ہچکچاہٹ، تو پھر یہ آ جائے گا جیسے مثال ہے ان اللہ لا یستحیی تو یہاں پہ فیستحیی پس وہ ہچکچاتا ہے، تذبذب سے کام لیتا ہے یا دوسرے معنوں میں. اور اگر دوسرا یہ ہے کہ زندہ چھوڑ دینا، جیسے فرعون کے معاملات میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا اور ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ یقتلون ابناکم اور اسی طرح یذبحون کا بھی آتا ہے. اور بھی اس کے معنی ایک یہ بھی بیان کیے گئے کہ ان کے اندر وہ حیا جو ہے اس کی جو صفت ہے اس کو بھی مارتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب یعنی کہ اس کی جو ڈیزائنز تھے نا وہ بڑے ایول قسم کے تھے. یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا. تو اگر ہم یہ والا ایگزیکٹ لفظ دیکھیں فیستحیی تو جہاں تک مجھے اب یاد پڑتا ہے یہ سورۃ الاحزاب میں ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی بالکل ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ آیت نمبر نوٹ کر لیں سارے، یہ اچھی ایک مثال ہے. 54 ورس نمبر 54 اور سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور یہاں پہ وہ ان کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ بعض کا جو لوگ ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد یا آپ کے گھر میں مہمان جب آتے تو وہی بیٹھے رہتے تھے ویسے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا کہ جب تمہیں بلایا جائے پھر تم داخل ہوا کرو، اور جب تم کھانا وغیرہ کھا لو، طعام کھا لو تو پھر تم فَانْتَشِرُوا پھر تم جاؤ، یعنی منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور باتوں میں نہ لگے رہو.
اور کیونکہ یہ باتیں جو ہے ایک قسم کا ٹائم ویسٹنگ یا غیر ضروری باتوں میں لگے رہنا، کیونکہ ہر ایک کا لیول ڈفرینٹ تھا، تو فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات جو تھی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، یہ ساری باتیں جو یہ نبی کو تکلیف دیتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی، ان کی ناگوار گزرتا تھا، وہ خود نہیں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود انٹرفیئر کیا اور کہا کہ یہ آداب ہیں ان کے گھر میں جانے کے بھی، اور ان کی جو مجلس میں بیٹھنے اور وہاں سے جانے کے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بس وہ تم سے شرم کرتا تھا یا ہچکچاتا تھا یہ بات کہو، لیکن اللہ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے ہرگز ہچکچاتا نہیں، شرم نہیں کرتا، بلکہ وہ بات کھول کے تمہیں بیان کر دی. تو میں نے یہ حوالہ دیا فَيَسْتَحْيِي. ٹھیک، اور جی یہ یہاں پہ تو زندگی کی معنی ہوئی یا تحفہ ہوگا؟ نہیں، یہ فیحیی بس یہی ہے کہ وہ زندہ کرتا وہ زندہ کرتا ہے، ہے. جی بس وہ زندہ کرتا ہے. لمحی، وہ جو آپ نے تحفہ دینے کا کہا نا، اس کے اندر ایک بس نقطہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جہاں پورے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر تشدید آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک. تشدید آتی ہے. ہاں وہ اور باب ہے اور اس کا پیٹرن ہے، یعنی کہ بنیادی بعض کا حروف ایک ہوتے ہیں، لیکن آگے وہ جیسے میں نے ایک دفعہ مثال بھی دی تھی کہ مختلف پیٹرن میں، زاویوں میں یا اپنے دروازوں سے داخل ہوں تو وہ اپنی خوبیاں اپنے اندر لے لیتے ہیں. تو اوپر کے ابھی جو بات ہوئی تھی حیو کا یا حییتم یا فحیو، اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تشدید ایک اس کا اصول ہے. انشاءاللہ آگے جب ہم چلیں گے ابواب کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ باپ کون سا باب ہے. تفصیل سے تو نہیں؟ ہاں جی بالکل. چلیں جی. آگے چلیں. فیحیی لمحی لا لا ضرور. ضرور ہاں محی اس کی وہ زندگی یا وہ زندگی دینے والا. زندگی دینے والا. بالکل زندگی دینے والا، جیسے میم کے ساتھ جو ہے نا، یہ بھی ایک اصول ہے کہ انشاءاللہ آگے جب کلاس گرامر کی آئے گی تو یہ باتیں بھی آئیں گی، لیکن یہاں پہ یہ مطلب ہے لمحی الموتا، کہ زندگی دینے والا، موتا یعنی مردوں کو. چلیں آگے. لی حیاتی، لیے حیاتی میری یہ یہ یہاں پہ یہ اچھا یعنی حیات اس کے یہ نا 3 لفظ ہیں، یہ جو ایک لفظ بنا ہوا ہے قرآن کریم میں، لی کے لیے، جیسے فور وہ آپ نے صحیح کر دیا، لفظ آگے حیات آ گیا، اور جب اس کو نسبت دی گئی اپنے آپ سے، جیسے ساتھ متصل آ گیا نا ضمیر، تو حیاتی میری زندگی، جیسے آتا ہے نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اس طرح لی حیاتی میری زندگی کے لیے یا اپنی زندگی کے لیے. تو یہ اور جب یہ بات کی گئی ہے جہاں پہ قرآن کریم میں، وہاں پہ حیات آخرت کی بات کی گئی کہ قدمت لحیاتی، میں نے کچھ جو ہے اپنی جو اصل زندگی ہے جو میں نے گزارنی ہے ادھر یعنی مرنے کے بعد، اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں آگے سٹور کی ہوتی ہیں، آگے بھیجا ہوتا ہے لحیاتی. جی آگے پڑھیں. للحی لیے اور الحی زندگی میری یہاں پہ بھی یا ہے نا؟ نہیں یہ اچھا. حیات اور ہے. یہاں پہ آپ آیت الکرسی میں آپ کو ایک دیتا ہوں اشارہ، پھر شاید آپ کو سمجھ آ جائے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، آتا نا الحی القیوم. جی تو الحیو کا کیا مطلب ہے؟ زندہ کرنے والا، زندگی ہاں جی، دینے والا. اپنی ذات میں زندہ، دوسروں کو اپنی ذات میں ہمیشہ دائمن زندہ رہنے والا اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا. تو لی کے الحیو تھا نا، تو لام کی وجہ سے الف جو ہے وہ رسم الخط سے نکل گیا رائٹنگ میں، تو یہ مل گیا، متصل ہو گیا لیل، اور لام الجر حرف جر کی وجہ سے حیو جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آ گیا. تو لیل حیی یعنی زندہ رہنے والی، قائم بذات، زندہ رہنے والی
ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یا کو، اگر ہم یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پیچھے جو کون سا ورڈ ہے. ٹھیک جی آگے. لِنُحْيِي لِنُحْيِيَ یہ تو فعل ہے اور یہ لام و تعلیل لگ رہا ہے. ماشاء اللہ بہت مجھے اچھا لگا یہ آپ کا. میں کہ لام التعلیل کی ہم نے بات کی جب ہم نے سورۃ ابراہیم کا کیا تھا، وہاں پہ تفصیل سے بات کی تھی، اسی لیے اس کے اوپر آگے منصوب بھی آیا فتحہ کے ساتھ. جی تو پھر کیا بنا لیا تاکہ یہ تاکہ میرا زندہ کرنا نہیں نہیں میں زندہ کروں تاکہ میں زندہ کروں. نہیں آپ یہ دیکھیں جو اتینا کا جو لفظ ہے ہم نے دیکھا تھا نا، الف تا یا نون. سوری نون ہے نا، ہم زندہ کریں. جی تاکہ ہم زندہ کریں. تاکہ ہم زندہ کریں. لی ہے نا، لی تاکہ ہم زندہ کریں. بالکل ٹھیک. چلیں آگے چلیں. محیاہم محیا یہ تو اسم ہے. یہ والا یہ بھی اسم الفاعل ہے کیا؟ نہیں اسم الفاعل نہیں. محیا جیسے ایک مثال دی تھی نا، محیا و مماتی ہے نا، وہاں پہ محیا زندگی یا میری، محیا میری زندگی، مماتی میری موت. تو یہاں پہ محیاہم زندگی ان کی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر ہم نے ماہیا کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا تھا کہ جس میں اس یہاں پہ لفظ یہاں پہ میں نوٹس بھیج دوں گا اس کے اندر ماہیا. یہ دیکھیں محین مصادر جو ہے اس کے حیات، حیوان، حیاؤن، تحیت، محین زندگی. تو یہ محیا ہوں و ممات ہوں. وہاں پہ بھی قرآن کریم میں یہ بیان سورۃ الجاثیہ میں بیان. چلیں جی آگے چلیں. یہاں پہ ہم زندہ کرتے ہیں یا ہم زندہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے نیچے جو ہم کہتے ہیں نوح، یہ جو ورٹیکل کسرہ ہے جو اشبائیہ ہے وہ اس کے اندر مستتر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے، اس لیے لکھا نہیں جاتا. ویسے مطلب ٹیکنیکلی یہ کسرہ ایک کسرہ ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جب آگے ملا کے پڑھتے ہیں نا تو ایسے ہوتا ہے. چلیں نیکسٹ آگے. وستحیو یہ پھر شرمانے والا میننگ آ جائے گا شاید. شرمانے، لیکن یہاں پہ وہ والا ہے جو یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن وستحیو نساءہم یہاں پہ چھوڑ دینے کا، زندہ چھوڑنا، یعنی کہ الف سین تا جو ہے نا چاہنے طلب کرنے کے معنی میں، اور آگے زندگی. تو استحیو ان کی زندگی چاہی یعنی ان کو چھوڑ دیا، ان کو زندہ چھوڑ دیا. تو وستحیو نساءہم ان کی عورتوں کو وہ چھوڑ دیے کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم کو. آگے والحیات اور زندگی. چلیں ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کافی اچھا آپ نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے چلیں فائنل ایک نیکسٹ آ جائیں مائک پہ. G8223 پلیز مائک پر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیے. 95 من الشیطان الرجیم. واحیا اور زندہ کرنا. اس کو غور سے دیکھیں. اتینا جو ہے وہ تو تھا نا اس کے لیے جو مضارع، لیکن یہ اس کے بیک جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جیسے اوپر آپ نے دیکھا نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ احیا. اب اگر ہم یہ بھی جو صبح دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، صبح دعا پڑھتے ہیں نا، تو تمام ہم تعریف اللہ کی ہے الذی احیانا جس نے زندہ کیا ہمیں. تو وہ احیا اس نے زندہ کیا. اس نے زندہ کیا. وَأَحْيَيْتَنَا
اور ہم نے تمہیں زندہ کیا. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں. غور سے دیکھیں، ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں. احییتا، اور تو جیسے نے احیا ہے نا، احیا، جی اور تو نے احیا، ہمیں زندہ کیا. جی وَأَحْيَيْتَ، تو نے زندہ کیا نہ ہمیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل بالکل. جیسے کتبتا اور رجتا، تا جو ہے نا، تا اور تی جو ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جی. تا کے ساتھ احییتا. تم نے اور زندہ کیا، ہاں انتا ہے نا، انتا کی جی زندہ. ٹھیک ہے. اور وَأَحْيَيْنَا، ہم، اور ہمیں زندہ کیا. وَأَحْيَيْنَا، چلیں ٹھیک ہے. وَأَحْيَيْنَا، اور ہمیں زندہ کیا. وَأُحْيِي، اور میں زندہ کرتا ہوں. جی وَتَحِيَّتُهُمْ، اور ان کے سلام یا ان کے تحفہ. جی. وتحیتہم، ان کا سلام، ان کا تحفہ، ان کی جو بات قول جو بھی ہے، تحیتہم فیہا سلام، قرآن کریم میں سورہ یونس میں آیا ہے مومنین کے لیے. جی اتحیاتو بھی ہم کہتے ہیں نا. جی. جی وَمَحْیَایا، اور میری زندگی. جی ٹھیک ہے. وَنَحْیَا، اور ہم زندہ کرتے ہیں. ہاں ہم زندہ رہتے ہیں. ہم زندہ رہتے ہیں. وَنَسْتَحْیِی، اور ہم زندہ رکھتے ہیں یا ہم شرماتے ہیں، ہاں جھجک. ہاں زندہ رکھتے ہیں. جی ہم زندہ. حیات طلب کرتے ہیں، اگر زندگی یہ کا ہوتا وَنَسْتَحْیُونَ، پھر ہوتا کہ ہم ان کو زندہ رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب، یہ آخری لائن میں جو آیا ہے لفظ وَأَحْيَيْنَا، اس کا ایک دفعہ بتا دیں. وَأَحْيَيْنَا، یعنی یہ تو ہوگا نا کہ ہم نے زندہ کیا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا انہوں نے کیا کہا تھا؟ حافظ صاحب میں نے بھی یہی کہا تھا نا. اچھا اچھا، لیکن بعد میں کچھ ڈفرینٹ ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی. چلیں جزاکم جی اللہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. الدنیا جو ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں یہ تو بہت ہی لفظ کامن ہے ہمارے پنجابی میں، اردو میں بہت ہی یعنی کہ ورڈ ہے نا، دنیا، دنیاوی. یا تو الف لام جو ہے یہ اسم معرف باللام، اور یہ صفت ہے الحیات کی. الحیات نا، الحیات الدنیا. تو اس کے جو مصدر مرکزی جو حروف ہیں وہ 3، دال، نون اور واو. واو جو ہے وہ الف کے ساتھ بھی چینج ہو جاتا ہے حروف علت میں. تو دال، نون، واو، اور اس کے جو دو آپ سمجھیں کہ مقادر ہیں وہ ہیں دنون اور وہ دناوتن. یعنی دنون ایک ورڈ ہے، اور آگے واو جو ہے اس کے اوپر پتہ لگا دوں گا میں، دناوتن. اب اس کو اگر ہم شروع کریں تو دنا کا مطلب یہ ہے کہ اصل اس کا مطلب ہے کہ قریب ہونا، قریب ہونے کے معنوں میں قریب میں آتا ہے، اور قریب کرنا، یہ سارے اس میں. تو دنا کے ساتھ جو پریپوزیشن جو استعمال ہوتی ہے وہ دنا الا بھی ہوتی ہے، دنا لام لی بھی ہوتی ہے، اور من بھی آتی ہے. تو یہ 2-3 جو ہے نا اس کے ساتھ آتی ہیں، بعض قرآن کریم میں استعمال ہوتی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دنا جو ہے وہ ماضی آ گیا، فعل ماضی دنا. اور پھر یدنو جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا مضارع. تو دنا من یدنو، یعنی کہ جو دنا کیا وہ ہے یدنو. تو دنا یدنو، اور اس کا جو فعل امر بن جائے گا ادنو، اور جو یہ کام کرنے والا ہے یعنی وہ دانن. اور دانن کی جمع اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں دانیتن آتی ہے. دانیہ ایسے نام بھی ہوتے ہیں، لیکن دانیہ کا لفظ آتا ہے قطوفہا دانیہ، تو جھکنے والی. مفرد دان کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے دنات بھی آتی ہے، اور اس کا جو مفعول جو ہے وہ مدنو الیہ یہ آتا ہے. تو اس وقت جو زیادہ جو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں اس روٹ سے وہ 2 ہیں. ایک تو الدنیا جو ہم فوکس کر رہے ہیں،
اور دوسرا جو ہے وہ ادنا ہے، ادنا. تو لفظ ادنا بھی بہت مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ ہم اپنے لکھتے ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ عام محاورے کے اندر بھی آتا ہے کہ ادنا خادم یا اس طرح کے مختلف یعنی کہ یہ لفظ آتے ہیں. تو جو الدنیا ہے وہ ادنا کا آپ یوں سمجھے کہ مؤنث ہے، یعنی اگر ادنا مذکر اور اس کے جو مؤنث ہے وہ الدنیا، اسی لیے الحیات کے ساتھ ادنا نہیں آیا. الحیات مؤنث، اس کی جو صفت ہے الدنیا یعنی یہ بھی مؤنث، الحیات الدنیا یا الحیات الدنیا. تو یہ ایک فکس ہے، الدنیا ایسے ہی اس کا آئے گا، اس میں ڈکلائن نہیں ہوتا. تو الدنا جو ہے وہ اس کی جمع ہے، یعنی الدنیا کی جو جمع ہے تو بہت ساری، وہ الدنا بھی آتا ہے اور دنیات بھی آتا ہے. اور دانن اور دانیات تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دان یعنی قریب ہونے والا، جھکنے والا، اور دانیہ جیسے قرآن کریم میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. تو آگے اس کو مزید یہ بات نوٹ کر لیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ دنوبن اور الف لام لگا دیں تو یہ الدنوبو آ جائے گا. اور یہ جو ہے آگے یہ نون جو ہے میں نے ابھی فی الحال ویسے لکھ دیا، لیکن میں انشاءاللہ جب ہم گرامر میں ابواب شروع کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بعض جگہ فا ہوتا ہے، بعض جگہ نون ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اس کے معنی قریب ہونے کے، الدنوب. اور یہ جو قربت ہے، یہ جو قریب ہونا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، یعنی دو اشخاص کا، دو چیزوں کا قرب آپس میں. مکانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی مکان کے لحاظ سے، اور مقام اور زمانے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، اور مرتبے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو قریب ہونا، جیسے ثم دنا فتدلہ، اب وہاں پہ جو قربت تھی وہ یعنی کہ مرتبے کے لحاظ سے، اور وہ جو ان کو وہ احساس اور کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دکھائی اور ان کو وہ سارا کشف ہوا، اس کے بارے میں جو ہے نا یہ بات بیان کی. تو ادنا جو ہے وہ دنیون کا اس میں تفضیل ہے. اور قرآن کریم میں جو اس کی آگے مثالیں آئیں گی. اگر یہ کہا جائے، عربی میں کہا جاتا ہے کہ بینہما دناوتن، تو دناوتن جیسا کہ اوپر میں نے بتایا کہ یہ اس کا مصدر ہے. تو اگر کہا جائے کہ بینہما دناوتن تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان قرابت و رشتہ داری ہے. اور جو یہ جو ہے کہ اس کی جو جمع ادنا، اس کی جمع جو ہے ادان بھی آتی ہے اور ادنون بھی آتی ہے. یعنی جیسے ہے نا کہ الدنیا، اس کی جمع ادنا ہے اور وہ مؤنث ہے ادنا کا. تو ادنا یعنی اس کی بہت، صرف ہم کہتے ہیں نا کہ کم تر یا بہت ہی لو، لیکن اس کے اور بھی معنی ابھی ہم بتاتے ہیں. تو ادان بھی آتی ہے اور ادنون بھی آتی ہے. چنانچہ اگر ہم مصباح اللغات ایک بڑی مشہور کتاب ہے اور بہت ساری جو عربی کی لغات ہیں ان کا یہ ایک خلاصہ ہے، تو اس میں یہ درج ہے کہ الادنون سے اگر کہا جائے کہ الادنون تو نسب کے لحاظ سے قریبی رشتہ دار لوگوں کو ادنون بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں یہ جو ہے نا ایک حدیث ہے، بھی مجھے یاد آئی، کہ جس میں کسی نے آ کے سوال کیا تھا والدین کے بارے میں کہ میرے جو حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیری ماں، امو کا. اور پھر اس کو آپ نے دہرایا اور پھر کہا کہ تمہارا باپ. پھر وہاں پہ الفاظ آتے ہیں ادنا کا، تم ادنا کا، اس سے قریب، اور اس سے آگے ایسے الفاظ آتے ہیں. تو الادنون نسب کے لحاظ سے قریبی رشتہ دار لوگ. تو اس سے دنیا یا ادنا یا دنیا اس کے ساتھ جو نسبتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے رب، اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں صفت رب، اور جو رب والے ہیں ان کو ربانی بھی کہتے ہیں اور ربی یون بھی کہتے ہیں. قرآن کریم میں دونوں لفظ استعمال ہوئے، یعنی کہ ربی یون کا لفظ استعمال ہوا ہے، ربی یون یا ربی یون. اور ربانی بھی ویسے ورڈ ہے کہ جو اللہ والے، رب والے. تو یہ بھی جو
دنیویون سے مراد ہے یعنی ورلڈلی دنیا، اور یا اس کا لفظ عام طور پر اردو میں دنیاوی، کہ یہ بات دنیاوی ہے، دنیاوی لحاظ سے یہ بات ہے، روحانی لحاظ سے یہ بات ہے، مذہبی لحاظ سے، تو دنیاوی یعنی دنیا کے ساتھ اس کی نسبت، اور دنیو بھی جو ہے یہ بھی ایک، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پہلے جو دو لفظ ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ آخرت کی حسنات اور دنیوی حسنات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، بہرحال یہ ایک ویسی ضمن بات آ گئی اس سے۔ اور عربی میں کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ ہوا فی دنیا دانیہ، تو مراد ہے کہ وہ آسودہ اور خوشحال زندگی میں ہے، جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ جس چیز کی طرف وہ ہاتھ بڑھائے وہ اس کے قریب ہو جاتی ہے اور وہ اپنا حاصل کر لیتا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ قرآن مجید سے اس کی کچھ امثال، اور ادنا کے جو ابھی میں نے بتایا کہ ادنا اور دنیا، اگر ادنا مذکر ہے دنیا اس کا مؤنث، تو یہ کئی مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ لفظ ادنا کبھی بمعنی اصغر بھی آتا ہے، اصغر صغیر کا جو ہے اس میں تفضیل ہے، جیسے کبیر کا اکبر، صغیر کا جو ہے وہ اصغر، تو یہ کہتے ہیں کہ ادنا کا جو پیٹرن ہے یا یہ جو لفظ ہے یہ اصغر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کے ساتھ اکبر قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ اکبر کے لیکن قرآن کریم میں ادنا من ذالک ولا اکثر، تو ادنا کے بالمقابل میں اکثر، اور اکبر یعنی کہ اس میں ضخامت کے لحاظ سے یا وہ جو چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ولا ادنا من ذالک، یہاں پہ یہ سورہ یونس میں ہونا چاہیے یہ والا، چلتے ہیں ولا ادنا من ذالک ولا اکثر من ذالک، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اچھا تو اچھا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب، اصغر کے مقابل پر اکبر قرآن کریم کی آیت 62 سورہ یونس 10، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، اور یہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر اگر دیکھیں سورہ سبا، تو غالباً سورہ سبا میں ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب، سورۃ یہ بھی جو ہے نمبر 4 میں ہے، سورہ سبا آیت نمبر 4، اصغر اکبر، اور اس کے ساتھ تو اس کو غالباً جو ہے یہ سورہ مجادلہ میں شاید، سورہ مجادلہ کو دیکھتے ہیں، سورہ مجادلہ میں یہ لفظ، ہاں جی سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے آیت نمبر 8، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، یہ جب میں نے لکھ رہا تھا اس وقت یہ کیا تھا 8 نمبر، ہاں ٹھیک ہے یہ لکھا بھی ہوگا، تو یہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اور نمبر دوسرا یہ کہ کبھی ادنا بمعنی ارزل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو کم سے کم ہے، رزیل اور ارزل، اس وقت یہ خیر کے مقابلے پہ استعمال ہوا ہے، جیسے نا اکبر کے مقابلے پر ادنا، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، ادنا اور اکثر معنی یعنی کہ اکبر، تو یہ تستبدلون الذی یعنی سورہ البقرہ آیت نمبر 62 میں، تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ والا کھانا نہیں چاہیے منا سلوا، ہمیں تو وہ چاہیے جو زمین اگاتی ہے، مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلیہا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ادنا کہ کیا کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے نازل کیا اس سے یہ بہت ہی ادنا ہے، یعنی کہ خیر کے لحاظ سے یا اس کی جو افادیت کے لحاظ سے یہ تمہاری کم عقلی ہے کہ تم ایک بہترین چیز جو تمہیں دی جا رہی ہے تم اس کے بالمقابل پہ جو اس وقت تمہاری ضرورت ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تم اس کو اختیار کر رہے ہو۔ پھر آگے جو نا
جو سہولت اللہ تعالیٰ نے دی اس کو خود انہوں نے جب مشقت میں یا ایک خیر کے مقابلے پر دوسری چیز اختیار کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. تو اگر کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، آسانی دی ہے، سہولت دی ہے، تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو خام خواہ مشقت میں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ سہولت جو دینے والا ہے وہ وہی ہے جو میسر ہے. رب یسر ولا تعسر ایک مشہور دعا بھی ہے. تو یہ اس معنی میں آ گیا. پھر تیسرا یہ ہے کہ کبھی بمانہ اول یعنی نشأت اولا استعمال ہوتا ہے آخر کے مقابلے پر، جیسے فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا بھی جو ہے اپنی برباد کی اور آخرت بھی. اور اگر ہم دیکھا جائے اس کو حسنات کے معاملے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ آتینہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کو دنیا کی حسنات بھی عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ اس کو بلند مقام ہوگا اور وہ صالح ضرور بے ضرور صالحین میں سے یعنی ہوگا، یعنی کہ پوری کامل تندرستی کے عالم میں. الصالحون سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ وہ وہاں پہ وہ نیک ہوں گے جیسے ہم یہاں پہ ہے، بلکہ یہ فساد کے معنی کا الٹ ہے. جیسے نا لا تفسدوا فی الارض، اس کے بالمقابل میں الصالحہ یا قرآن کریم میں آتا ہے کہ دو میاں بیوی تھے سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا کر. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا. وہاں پہ لفظ صالحاً لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صالح یعنی کہ تندرست جسمانی لحاظ سے بالکل اچھا پیارا بچہ ان کو عطا کیا تو انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ ہے فلما آتاہما صالحا. تو یہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم کی باقی آیات سے کہ ان کا درجہ تو بہت بلند ہے، ٹھیک، لیکن وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ پہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا یا وہ پیش ہوں گے کہ ان کی جو روح ہے مکمل یعنی کہ صالح، اس میں تندرستی کوئی ایسا نہیں ہوگی جیسا کہ مختلف حالتیں ہیں روح کی جو انسان جو ہے اپنی پیار کرتا ہے. اور بھی اس کے کئی مفاہیم ہیں، لیکن اس سے یہ جو مفہوم عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال بجا لائے، تو ان معنوں کے اندر ہم یہ نہیں لیا جائے، بلکہ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے روحانی حالت کی طرف بتایا گیا. آگے فرمایا کہ آگے جو قرآن کریم میں آتا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ. عدوہ جو ہے کنارہ، اگر اس کا مفہوم کنارہ ہے، الدنیا جو بالکل قریب، اور قصویٰ کے مقابلے پر تو کبھی ادنا بمعنی اقرب آتا ہے یعنی کہ قریب ترین، اور اقصا اس کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے. تو الدنیا اور القصویٰ وہم بالعدوۃ القصویٰ، یہ 10ویں پارے کے پہلے پیج کے اوپر یہ ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ الدنیا بالعدوہ اس کے ساتھ اس کی صفت، عدوہ اس کے ساتھ اسی قصویٰ کا آیا دور. پھر یہاں پہ ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس میں بھی ادنا بمعنی اقرب ہے، قریب ترین، بہت قریب ہے یہ بات. یعنی ادنا کو یہاں پہ لو کے معنوں میں نہیں لے سکتے، جیسا کہ تو سیاق و سباق سے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو اقرب کے معنوں میں کہ قریب ترین ہے کہ وہ عدل و انصاف کو ملحوظ رکھیں، یہ بات ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ جو لفظ ہے ذالک ادنا ان تقر اعینہن، یہ مفہوم بھی ہے. اور جہاں پہ ابھی بات بھی ذکر بھی ہو رہا تھا سورۃ الاحزاب کا، تو اس کی یہ آیت سیکنڈ لاسٹ رکوع میں کہ ذالک، ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا تو وہاں پہ یہ لفظ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ جو ہے یہاں پہ کیا فرمایا گیا سورۃ الاحزاب. جی ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. یہ دیکھیں زیادہ قریب.
ذالک ادنا، ٹھیک ہے، وہ نہیں تھا کہ جو لو کے معنوں میں یا کم تر، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے، ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، وہ جو اوپر آگے پردے کا ذکر آتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، وہ آگے ذکر آتا ہے، یہ جو ہے ذالک ادنا، نہیں یہاں پہ نہیں، وہ آگے پردے کا جو ذکر ہے وہ یہاں پہ یہ پردے کا سیکنڈ لاسٹ۔ اچھا جی، اس کے بعد لعلکم تفکرون، چاہیے ہو گیا۔ اب کچھ تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اب یہ لغت عرب سے امثال ہیں، کہا جاتا ہے کہ ادنیت بین الامرین و ادنیت احدہما من الآخر، یعنی دو چیزوں کو باہم قریب کر دینا یا ایک چیز کو دوسرے کی قریب کر دینا۔ تو ادنیت، میں نے قریب کر دیا، بین الامرین، تو یعنی ایک طرف میں جھک گیا یا ایک طرف میرا رجحان ہو گیا، میں نے دو امور کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان، اور وہ ادنیت احدہما من الآخر، ایک کو میں نے دوسرے کے اوپر ترجیح دی یا اس کو زیادہ میں نے جو ہے نا قریب کیا۔ یعنی کہ جیسے ہے نا کہ اوپر ذکر ہوا کہ مکانی لحاظ سے بھی ہے، مرتبہ کے لحاظ سے بھی ہے، اہمیت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، تو کئی اس کے ہیں اس کو کرنے کے، اور فزیکل بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسے یعنی حقیقی طور پر۔ تو یہ ایک لفظ ادنت صوبہ علیہ، اگر یہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لباس کو اپنے پر گرنے دیا، یعنی اس لباس سے اس نے پردہ کر لیا۔ قرآن کریم میں بھی جو بات ہو رہی تھی، جو سیکنڈ لاسٹ سورۃ الاحزاب میں، وہاں پہ یہی ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اس طریقے سے یہ استعمال کر لیں یہ کپڑا، یہ دیکھیں نا یہاں پہ کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر جھکا دیا کریں، قطوف و دانیہ، جھکنے والی اس طرف کرنے، تو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر جھکا دیا کریں تاکہ ان کا جو پردہ ہے وہ ہو جائے۔ پھر ورڈ یہ ہے ادنت الفرس، یا شی کیمل، اونٹنی کے لیے بھی کہتے ہیں، کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آ جائے تو وہ ہے کہ وہ اس کے قریب ہے کہ ولادت کی طرف، یہ ادنت کہا جاتا ہے کہ بس قریب ہے۔ ادنیو، خاص کر اور حقیر اور رذیل آدمی کو کہا جاتا ہے یہ دنیا کی طرف، یعنی کہ بہت ہی دنا، اور یدنا یعنی اس میں حقیر کے معنوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ سیون کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہوا دنیون، تو مراد ہے کہ وہ نہایت ہی رذیل ہے اور حقیر ہے کسی کے بارے میں اگر کہا جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا اکلتم فدنو، کہ جب کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ جائے، کلو مما یلیکم، اس طرح ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بھی کہا تھا، اس کو آداب سکھائے تھے کہ کیسے تم نے کھانا کھانا ہے، کیسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اور سامنے سے کھانا کھانا ہے اور قریب کرنا ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ ایک اور بھی یہ اذا اکلتم فسموا اللہ ودنوا وسمتوا، یہ جو ورڈ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو اس کے اوپر، ودنوا، اور اس کو اپنے قریب کر لو، یعنی کہ یہ نہیں کہ دور، قریب کر کے تاکہ ہاتھ اور کپڑے وغیرہ جو ہے وہ محفوظ رہیں، وسمتوا، اور برکت کی دعا بھی کرو، اور جو دعا ہے وہ پڑھو۔ تو یہ اس طرح کے ورڈ آتے ہیں۔ اگلی دفعہ یہ پوری حدیث جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں۔ تو الدنیا کی جمع الدنا یہ ہم کہہ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ الکبرا کی جمع الکبر اور الصغرا کی جمع الصغر آتی ہے، اسی طریقے سے الدنیا کی جمع الدنا اسی پیٹرن کے اوپر آئی۔ جب یہ کہا جائے کہ دنا وقت الرحیل، ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام بھی ہوا تھا نا، الرحیل ثم الرحیل، تو یہ الرحیل کوچ کا وقت، جانے کا وقت، سواری کا وقت، یعنی کہ جس میں انسان جو ہے وہ سواری لے کے آگے سفر کو جاتا ہے، تو دنا وقت الرحیل سے یہی مراد ہے کہ کوچ کا وقت قریب آ گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دنت الشمس الی الغروب،
اب وقت جو ہے چونکہ عربی اس کو مذکر لیتی ہے تو اس لیے دنا آ گیا. الشمس جو ہے وہ مؤنث ہے, والشمس وضحاہا, اس لیے دنت آ گیا. تو الف لام چونکہ ساتھ تھے تو تا جو ساکنہ تھی اس کو کسرہ دے کر متحرک کیا گیا تو یہ بن گیا دنت الشمس الی الغروبی. تو مراد یہ ہوگی کہ سورج اپنے غروب ہونے کے قریب ہو گیا, یعنی کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا, تھوڑی دیر میں وہ غروب ہو جائے گا. تو دنت الشمس, یا یوں کہنا چاہیے اگر لفظی اعتبار سے کہ سورج غروب کی طرف جھک گیا, یعنی بالکل قریب. اور الدنیا کی بات ہو رہی تھی کہ الدنیا کو اگر ہم دیکھیں تو الپریزنٹ لائف اس کا ترجمہ اکثر انگلش میں کیا جاتا ہے, اور موجودہ زندگی. تو الحیات الحاضرہ وہ حیات جو اس وقت ہمارے پاس ہے, جس کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں, یہ دور. اور کہتے ہیں کہ یہ اقصھا الاخرہ, کہ یہ آخرت کا عکس ہے, یعنی اس کا الٹ ہے, اپوزٹ ہے. عکس کہتے ہیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس نے اپنا عکس دیکھا, یعنی شیشے میں اپنی واپس اس کو ریفلیکٹ کیا جو اس کی پکچر تھی. تو یہ آخرت کا جو حیات جو ہے, الدنیا جو ہے, یہ الدنیا الحیات الحاضرہ کہا جاتا ہے. اور آخرت کا اگر یہ کہا جائے کہ انت تعیش فی دنیا الاحلام, وہ خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ ایسے نا کہ وہ خوابوں میں رہتا ہے. تو انت تعیشو, تم رہتے ہو, یا ہوا یعیشو, یا انت تعیشو فی دنیا الاحلام, خوابوں میں رہتے ہو, حقیقی زندگی نہیں گزارتے بلکہ خوابوں میں جو ایک خیالی دنیا وہ اس کے اندر وہ بسا ہوا ہے تم یا وہ. تو یہ تھا, اذان بھی ہو گئی ادھر. تو آج الدنیا انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ اب گرامر کے بارے میں ہوگا, جیسے ہم نے لاسٹ کوشچن جو ہے وہ کیے تھے. السلام علیکم, پلیز یہ پھر سے بتا دیجیے العکس الآخرت والی. میں نے کہا کہ یہ ہے کہ آخرت کا جو الٹ ہے وہ ہے الدنیا, ٹھیک ہے. الحیات الحاضرہ کا جو ہے وہ آخرت کا عکس مراد ہے, اس کا اپوزٹ, الٹ, یہ اس سے مراد ہے. عکس جو ہے وہ اپوزٹ کو کہتے ہیں, الٹ کو کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے ابھی کی تھا نا صغیر اور کبیر, اور ایک کے مقابلے پر دوسرا. جی میں شعر پوچھنا چاہ رہی تھی. نہیں یہ شعر نہیں ہے, یہ شعر نہیں ہے. اوکے, نہیں یہ شعر نہیں ہے, ویسے 4 لکھے ہوئے ہیں, شعر نہیں ہے یہ علیحدہ تھا, وہ علیحدہ تھا. غالباً دراصل نا ادھر نیچے جو ہے وہ جگہ نہیں تھی, کیونکہ اگر ادھر سے کرتے تو یہ اس نے نیکسٹ پیج پہ نکل جانا تھا, اس لیے یہ علیحدہ الحیات الحاضرہ یعنی عکس الاخرہ. یہ انت تعیشو, دیٹس ڈفرنٹ. اوکے, جزاک اللہ. اب کلاس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.